بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم الماء الذي اختلط به شیء طاہر، اس پانی کا حکم کہ جس کے ساتھ ایک پاک چیز مکس ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ یعنی ایک اور چیز جو کہ پاک ہے وہ اس کے ساتھ مل گئی، تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اذا اختلط بالماء شیء طاہر، کہ جب پانی میں مل جائے ایک پاک چیز، کالصابون والدقیق والزعفران، جس طرح صابون ہے اور دقیق یعنی آٹا ہے اور زعفران ہے، ولم یکن هذا الذي اختلط به غالبا، اور یہ چیز کہ جو اس کے ساتھ مل گئی ہے یہ غالب نہ ہو، اس کا غلبہ نہ ہو بلکہ پانی ہی کا غلبہ ہو، فذلك الماء طاہر وتحصل به الطہارہ، تو ایسا پانی پاک ہے اور اسے طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ، لا يصح الوضوء به، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہوا کہ یہ پانی پر غالب آیا، پانی پر وہ چیز کہ جو اس میں مل گئی ہے، جیسے صابون ہے یا آٹا ہے یا زعفران ہے، اور ہے تو پاک چیز، لیکن یہ ہے کہ اس کو غالب آ گیا، اس پر غالب آنے کا کیا مطلب؟ بِأَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ، اس کی نرمی اس سے ختم کر دی، یا پھر اس کا بہنا جو ہے، اس کا سائل ہونا، اس کا بہنا، یہ اس سے ختم کر دیا، اس کو روک دیا، فَهُوَ طَاهِرٌ، تو ایسی چیز، ایسا پانی پاک تو ہے، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِهِ، اس سے وضو ٹھیک نہیں ہے۔ اذا تغیر لون الماء وطعمه ورائحته لطول المکث، بہت زیادہ پانی رکھا گیا کسی جگہ میں بند کر کے، تو اب اس کا پانی کا رنگ بھی متغیر ہوا، پانی کا ذائقہ بھی متغیر ہوا، اور پانی کی خوشبو بھی متغیر ہو گئی، تو ایسا پانی، فرمایا فَهُوَ طَاهِرٌ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّہَارَہ، ایسے پانی سے وضو بھی بنانا ٹھیک ہے، پاک ہے یہ، اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اذا اختلط بالماء شيء لا ينفك عنه في غالب الأحيان كالطحلب وورق الشجر والفاكهة فذلك الماء طاهر، فرمایا کہ جب پانی میں کوئی چیز مل جائے، ایسی چیز کہ وہ غالب احیان میں عام طور پر وہ اس سے جدا نہیں ہوتی، جیسے طحلب ہے، طحلب سے مراد وہ سبز قسم کا ایک کھائی ہے کہ جو پانی کے ساتھ لگا ہوتا ہے نیچے تہہ میں، ورق الشجر یا درختوں کے پتے، والفاکہۃ یا پھر میوے، تو ایسا پانی فرمایا کہ پاک ہے، وتحصل بہ الطہارہ، اور اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ اذا اختلط بالماء شیء مائع له وصفان، پانی میں ایسی چیز مل گئی کہ جس کے جو مائع چیز ہو، یعنی بہنے والی چیز ہو، اور اس کے دو وصف ہو، جیسے لبن، تو فَإِنَّ فِي اللَّبَنِ لَوْنًا وَطَعْمًا، اس لیے کہ لبن میں دو اوصاف ہے، ایک تو اس کا رنگ ہے اور ایک اس کا ذائقہ ہے، وَلَا رَائِحَةَ فِيهِ، لبن میں، دودھ میں، اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کی دو اوصاف بیان کی جاتی ہے، ایک تو اس کا کلر ہے اور رنگ ہے اس کا، اور دوسری صفت، دوسرا وصف جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا ذائقہ ہے۔ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ، اگر پانی پر ایک وصف غالب آ گیا، اس پر ظاہر ہوا، حُكِمَ بِأَنَّ الْمَاءَ مَغْلُوبٌ، تو یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ پانی مغلوب ہے، وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ، اسے وضو جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اس میں پانی میں دودھ مل گیا، فرض کریں، اب دودھ ملنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کو یا تو پانی کا کلر ہی چینج ہو گیا، وہ دودھ کا کلر بن گیا اس کا، تو اس پانی کو ہم مغلوب پانی کہیں گے، اس وجہ سے اس سے وضو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسا ہے کہ اس کا ذائقہ بدل گیا، ذائقہ دودھ کا رہ گیا اس میں، اگرچہ کلر صحیح تھا، تو ایک بھی اس میں دو اوصاف میں سے ایک وصف بھی اس پانی پر غالب آ جائے، تو اس پانی کے اوپر مغلوب ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور اس سے وضو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ، اور اگر کوئی مائع چیز ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پانی سے مل جائے، لیکن وہ مائع ایسی ہو کہ لہو ثلاثۃ اوصاف، کہ اس کی تین اوصاف ہو، جیسے خل ہے، سرکہ،
فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ، اگر پانی پر اس کے اوصاف میں سے دو اوصاف، جو اس کے تین اوصاف ہیں ان میں سے دو پانی پر ظاہر ہو جائے، صار الماء مغلوبا، تو ایسا پانی پھر مغلوب ہو جائے گا، ولا يجوز الوضوء به، ایسے پانی سے پھر وضو بھی جائز نہیں ہے۔ ولو اختلط بالماء شيء مائع لا وصف له، اگر پانی میں کوئی ایسا مائع چیز مل گیا کہ جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، جیسے ماء المستعمل جو ہے وہ پاک ہے ویسے، اور اس کا کوئی وصف نہیں ہے، نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، نہ اس کا کلر ہوتا ہے، نہ اس کا خوشبو ہوتا ہے، وہ پانی ہی ہوتا ہے۔ وماء الورد، اور گلاب کا پانی، الذي انقطعت رائحته، کہ جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تعتبر الغلبۃ فیہ بالوزن، ایسے وقت میں پھر غلبہ جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا وزن کے ذریعے سے، تولا جائے گا اس کو۔ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ، اگر دو رطل مستعمل پانی ایک رطل خالص پانی کے ساتھ مل گیا ہو، لا يجوز الوضوء به، تو ایسے پانی سے وضو بنانا جائز نہیں ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلٌ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اور اگر ایک رطل مستعمل کا پانی دو رطل خالص پانی کے ساتھ مل گیا ہو، جاز الوضوء به، تو ایسے پانی سے پھر وضو کرنا جائز ہوگا۔ تو وہاں پر پھر وزن سے دیکھیں گے دونوں کا، ایک پیمانے کو اور وزن کے لحاظ سے کہ کون سا پانی زیادہ تھا۔ اسی طرح سے ورد ہے، ماء الورد ہے، وہ اگر ایک رطل دو رطلوں میں ملا ہے تو پھر وضو جائز ہے، اور اگر دو رطل ایک رطل خالص پانی میں ملا ہے تو پھر اسے وضو جائز نہیں ہے۔ رطل جو ہے یہ ایک وزن ہے جو مختلف ملکوں کے لحاظ سے ان کا مختلف ہوتا ہے، عام طور سے اس کا تقریباً 64 تولہ 1.5 ماشا بتایا جاتا ہے، یعنی 398 گرام اور 24 ملی گرام، 24 نہیں 34 ملی گرام، ٹھیک ہے، یعنی 398 گرام اور ساتھ میں 34 ملی گرام، یہ ایک رطل ہوتا ہے۔ تو اتنا پانی اگر اس سے مقدار اسے اندازہ لگایا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ رطل ایسے ہو، یعنی کوئی بھی پیمانہ ہو اس سے دیکھیں گے کہ کون سا پانی زیادہ تھا، مستعمل پانی زیادہ تھا یا پھر وہ دوسرا خالص پانی زیادہ تھا۔ اگر مستعمل پانی زیادہ تھا تو پھر اس سے وضو جائز نہیں ہے، اور اگر مستعمل پانی کم تھا اور خالص پانی زیادہ تھا تو پھر وضو جائز ہے۔ احکام السؤر، یہ انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔